عرصہ دراز سے بوسیدہ حالت میں موجود سیالکوٹ کے جناح اسٹیڈیم کو نئے سرے سے تعمیر کیا جا رہا ہے اور اسے جدید ترین سہولیات سے آراستہ کر کے بین الاقوامی معیار کے مطابق ڈھالا جا رہا ہے۔ مقامی نوجوانوں کے لیے ایک اکیڈمی کی حیثیت رکھنے والے اس اسٹیڈیم میں کیا تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں شہر اقبال سیالکوٹ اور میری ایگزیکٹ لوکیشن ہے جناح اسٹیڈیم، جس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق اپ گریڈ کر کے اسٹیٹ آف دی آرٹ بنایا جا رہا ہے تاکہ نیو ٹیلنٹ کو میکسیمم اپرچونٹیز مل سکیں کہ وہ ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں۔ اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر میر صاحب، جو سینٹرل پنجاب کرکٹ ایسوسی ایشن کے سیکٹری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایئر سیال کے وائس چیئرمین بھی ہیں۔ ان سے بات کریں گے کہ اس اسٹیڈیم کے اندر ایسی کیا کیا فیسلٹیز آ رہی ہیں کہ کرکٹ کو فروغ مل سکے، اس حوالے سے جانتے ہیں انہی سے۔ تو آج ہمارے عمر میر صاحب، پاکستان کے اندر ایک عرصہ دراز کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ آ رہی ہے اور کرکٹ کو ایک فروغ مل رہا ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ کیا کیا ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں جناح اسٹیڈیم کے اندر؟ سیالکوٹ میں اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پیچھے اور سائڈ پہ ہائی پرفارمنس سینٹر بن رہا ہے۔ یہاں پہ جو سینٹر آف ایکسیلنس ہے گجرانوالہ ڈویژن سیالکوٹ ریجن کے لیے، جو ٹیلنٹ ہنٹ ہوگا اس کو یہاں پہ لا کے پلیس کریں گے اور ان کو اس لیول پہ لے کے جائیں گے کہ وہ پاکستان کی نمائندگی کر سکیں۔ تو اس کے لیے ہم نے یہاں پہ ان کے پریکٹس پچز، مطلب دنیا کی مختلف کنڈیشنز کی پچز، یہاں پہ 11 کی طرح کی پچز یہاں پہ لگائی جا رہی ہیں۔ بالنگ مشینز لگائی جا رہی ہیں تاکہ وہ کسی قسم کی بھی سپیڈ کو فیس کر سکیں اور ٹرین ہو سکیں اس کے اوپر۔ سوئمنگ پول، جو ان کی آج فٹنس ایک انڈسٹری ہے اپنے اندر ایک، اور اس کے لیے جو کنڈیشنز چاہیے، سوئمنگ پول چاہیے، جمز چاہیے، وہ ساری اکوپمنٹ یہاں پہ پلیس کیا جا رہا ہے۔ بائیو میکینک لیب یہاں پہ ڈیولپ کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ یہاں پہ آ کے ہم یہاں پہ رکھیں گے پلیئرز کو ٹیلنٹ ہنٹ کر کے، ان کے رہنے کے لیے ہاسٹل بنایا جا رہا ہے۔ ان کی پرسنالٹی گرومنگ کرنے کے لیے کریکولم پورا ایک سیٹ کیا جائے گا یہاں پہ۔ ان کی کلاسز کے لیے کلاس رومز ہیں، پلس پورا ایڈمن بلاک بن رہا ہے یہاں پہ، جس میں پورا جو یہاں پہ ایسوسی ایشنز ہوں گی، جو سٹاف ہوگا گورنمنٹ کا اور پی سی بی کا، ان کے بیٹھنے کے لیے ایک پراپر اسٹیٹ آف دا آرٹ ایڈمن بلاک بنایا جا رہا ہے۔ یہ ہے فیز 1 کا پروجیکٹ ہمارا۔ انشاءاللہ ہم جون 2022 میں اس کو مکمل کر کے ہینڈ اوور کر دیں گے اپنی ایکٹیویٹی کے لیے۔ ایون جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں یہ بھی ڈیمالش ہوگا، A to Z نیا بنے گا، کیونکہ یہ اسٹیڈیم بنا تھا کوئی آج سے کچھ 40-50 سال پہلے۔ تو آج کی جو آئی سی سی کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں اس سے۔ تو ہم یہ سٹینڈز دوبارہ نئے بنائیں گے سارے یہاں پہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق، کیونکہ آج دنیا میں سپورٹس ٹیکنالوجی کا نام ہے، ڈیٹا کا نام ہے۔ آج سپورٹس سائنٹیفک ہو گئی ہے، صرف سکل سیٹ کا حصہ نہیں رہی۔ تو اس کے لیے آپ کو وینیو کو بھی اسی معیار پہ تیار کرنا ہے۔ آپ کرکٹ میں دیکھتے ہیں آج سنیکو میٹرز ہیں، آپ دیکھتے ہیں جو ویو آتا ہے LBW کے لیے، وہ سارے کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی چاہیے، اور ٹیکنالوجی کے لیے آپ کو اسٹرکچر اور اکوپمنٹ چاہیے۔ اور پاکستان میں واحد اسٹیڈیم ہوگا جس میں پول فلڈ لائٹس نہیں ہوں گی، سیلنگ فلڈ لائٹس ہوں گی، اور جس طرح کہ دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم کے اندر ہیں، اور میڈیا سینٹر ہوگا، VIP سٹینڈز، ساری جنرل سٹینڈز بھی 3 فلورز میں بنیں گے۔ تو جو میلبرن کا ایک ویو ہے، اور اوپر سے سیمی ڈوم ہوگا۔ تو انشاءاللہ لاسٹ جو اسٹیڈیم غالباً پاکستان میں بنا ہے وہ ملتان کرکٹ اسٹیڈیم ہے، جس کو میرا ہمیں بنے ہوئے آج 15 سال ہو چکے ہیں۔ تو 15 سال میں کوئی کرکٹ وینیو پاکستان میں ڈیولپ نہیں ہوا۔ تو سیالکوٹ ایک لیٹسٹ اسٹیڈیم ہوگا پاکستان کی کرکٹ کے اندر، جس کو ہم ایز این انٹرنیشنل وینیو استعمال کر سکیں گے۔ تو جو پاکستان میں کریز ہے کرکٹ کا، تو چھوٹے شہروں میں PCB میں بھی آواز اٹھ رہی ہے کہ چھوٹے شہروں کو موقع دیا جائے، اور جب یہاں پہ انٹرنیشنل میچز چھوٹے شہروں میں منعقد ہوں گے تو لوگ شوق سے گراؤنڈ کو بھریں گے۔ تو جب گراؤنڈ کو بھریں گے تو ایک سپورٹس ایکٹیویٹی اور ایک
ایک ایکسپوجر جنریٹ ہوتا ہے, کھلاڑیوں کو بھی حوصلہ ملے گا اور ملتا ہے, اور آپ کے ملک کا ایک امیج بھی انٹرنیشنل لیول کے اوپر پریزنٹ ہوتا ہے. میر صاحب, بڑا امپورٹنٹ ایک کویشچن ہے کہ جو سیالکوٹ ہے وہ اسپورٹس انڈسٹری کی ہب ہے, پوری دنیا کو ایکسپورٹ کرتا ہے اسپورٹس کے اندر, کچھ بھی فٹ بال, بیٹ, پیڈ, جتنا بھی سامان ہے. اب دیکھیں اس کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بننا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ہب ہے اسپورٹس کے اندر پوری دنیا میں. اب یہاں کی ٹیکنالوجی یعنی جو ایڈوانس کرکٹ ٹیکنالوجی اور اولڈ ٹیکنالوجی کے اندر کتنا فرق تھا اور یہاں میں کیا فرق ہوگا؟ ہاں دیکھیں, سیالکوٹ سپورٹس کے لیے مشہور ہے اور اس نے اس ملک کو نامور کھلاڑی دیے ہیں, ظہیر عباس کی صورت میں, شعیب ملک کی صورت میں, حارث سہیل کی صورت میں, اور بھی بے شمار جو پاکستان کا نام جنہوں نے روشن کیا کھلاڑی انہوں نے دیے. میرے صاحب, اب جیسے جناح اسٹیڈیم اپ گریڈ ہو رہا ہے, اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ کویشچن یہ ہے کہ جو ماضی کی جو کرکٹ تھی اور اب جو جدید کرکٹ ہے اس کے اندر کتنا فرق آ گیا؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. ماضی میں کوئی بھی اسٹرکچر اس طرح موجود نہیں تھا گراس روٹ لیول کے اوپر. تو پرائم منسٹر جو عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں کہ کسی بھی سسٹم کو اٹھانے کے لیے آپ کو گراس روٹ سے اٹھانا پڑتا ہے. تو ماضی میں پسند ناپسند کے فیصلے کیے جاتے تھے کہ اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو آگے ہے, نہیں پسند تو وہ پیچھے ہے. ون مین شو تھا ساری جگہوں پہ. تو ہم نے سینٹرل پنجاب کے فورم کے اوپر گراس روٹ لیول سے کرکٹ اٹھائی, پہلے اسکول میں, پھر کالج میں, پھر انڈر 16, انڈر 19. اس وقت ہماری کالج کرکٹ مکمل ہو چکی ہے, یونیورسٹی پہ ہم جا رہے ہیں اور اب ہمیں کمیونٹی لیگ کروا رہے ہیں کہ جو بھی میکسیمم ٹیئرز ایڈ کیے جا سکیں تاکہ جو اوپر پلیئر آئے وہ اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پہ, اپنے ریکارڈ کے ساتھ اور اپنی پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر وہ اوپر آئے اور اس کو کسی صاحب اقتدار کا مرہون منت نہ ہونا پڑے. سر, یہ اسٹیڈیم جو ہے اس کی جو باؤنڈری ہے وہ کتنے میٹر کی ہے, پھر اس کے اوپر کتنے لوگ بیٹھ سکیں گے, یعنی ادھر جو دیکھنے آیا کریں گے کرکٹ کو, میکسیمم ریچ کہاں تک جا سکتی ہے؟ دیکھیں, اس سیالکوٹ کے اسٹیڈیم کی جو باؤنڈری لمٹ ہے وہ 75 میٹرز کی ہے, جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہے. یہاں پہ 1995 تک لاسٹ انٹرنیشنل میچ کھیلا گیا تھا جو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان میں تھا. ہم یہاں پہ جو کیپیسٹی بلڈ کر رہے ہیں وہ 20 سے 25 ہزار کی ہے. انشاءاللہ 20 سے 25 ہزار کا کراؤڈ سیالکوٹ میں میچ دیکھ پائے گا. جتنے بھی اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں جو کرکٹ سیکھ رہے ہیں یا آگے پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں, کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں, پاکستان کے کسی بھی کونے سے اگر وہ سن رہے ہیں ہمیں یا دیکھ رہے ہیں, ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں ایک ہی میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ محنت کریں اور اپنی محنت پہ انحصار کریں, اور ہم جو سسٹم آپ کے لیے یہاں بنا رہے ہیں, میں آپ کو یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کی محنت رائگاں نہیں جائے گی اور کوئی بھی آپ کا حق نہیں مار سکے گا.